بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز پہ بات کریں گے، تمام کی تمام بریکنگ نیوز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کسی بھی خبر کو مس نہیں کریں گے، کیونکہ تمام کی تمام بریکنگ نیوز ہیں، آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ شروعات کرتے ہیں انڈیا سے، جے شنکر سے، اور انہوں نے سیدھا اٹیک کیا ہے کارڈ کے اوپر۔ جے شنکر ریئر اٹیک آن کارڈ، وہ اپنے ہی کارڈ کے اوپر حملہ کر گئے۔ کیا حملہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی میں باتیں سنوں، آپ کی میں باتیں مانوں، ہر طریقے سے میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ میری کوئی بات مانتے نہیں ہیں، مطلب مجھے بھی کوئی انسان سمجھیں، میری بھی بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ بات ماننے کے لیے بات کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو جے شنکر نے کون سی بات ماننے کے لیے کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ روس کو چھوڑ دیں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ یوکرین کے لیے رونا شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کنٹری ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ امریکہ نہیں مانتا، آسٹریلیا نہیں مانتا۔ ارے بھائی، دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا۔ اب کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پیسفل کنٹری ہے، ان کو معلوم ہے پہلے سے کہ پاکستان کی ٹیررزم کے تعلق کیا ہے۔ 75 سال میں کون سا ملک کہے گا ہم نے تو اگر کوئی کیا ہے تو سیکورٹی دی ہے؟ آج قطر میں سیکورٹی کس کی ہے؟ مڈل ایسٹ میں سیکورٹی کون کرتا ہے؟ امریکہ کی 10 جگہ بات ہم نے کروائی ہے، پیس ٹاک کروائے ہیں ہم نے ہر ایک جگہ پر جا کے جہاں پر ہماری دسترس تھی ہم نے وہاں پر سپورٹ کی ہے، امن کے لیے، پیس کے لیے۔ اور آج اگر کہیں پر بہت جگہوں کے پر ان اناؤنسڈ امن قائم ہے تو پاکستان کی طرف سے ہے۔ ہم تو دنیا کی پیس کیپر فوج کے طور پر آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیں۔ تو جب آپ یہ والی بات وہاں پہ چھوڑتے ہیں نا کارڈ کو کہ امریکہ یہ بات مان لے، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے میپ کو نہیں مانتے۔ اب میپ کیا بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا میپ بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اپنا ہی میپ بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر جے شنکر جو بات کر رہے ہیں کہ میرے میپ کو مانو، یہ ہمارے تمام علاقوں کو، جو علاقے ڈے ون سے ہمارے پاس ہیں، ڈے ون سے ان علاقوں کو یہ اپنے اوپر شامل کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ڈے ون سے ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور وہ ہمارے ہیں۔ پورا پاکستان جس طریقے سے الگ ہوا اور کچھ ہمارا رہ گیا وہاں پر، جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ہمارا رہ گیا، وہ بھی ہم انشاءاللہ لے لیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو میپ ڈرا کریں آپ وہ مان لیں۔ ایسا نہیں ہوتا اب جے شنکر صاحب، اب ایسا نہیں ہوتا نا۔ اب آپ بالکل ہی وہ لاڈلے مت بنے نا دنیا میں کہ ہم جو بات اب کہیں گے منہ سے نکالیں گے آپ کو مان لیں گے۔ انہوں نے سب کے ساتھ چلنا ہے۔ امریکہ کے پاکستان کے ریلیشن شپ ہیں، پاکستان کے ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں، آپ کی فرمائش کے اوپر وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب یہاں پر وہ ایک حد تک آپ کے ساتھ بلکہ یوز ہی کرتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس این وائی وزٹس پی او کے، وہ پی او کے بولتے ہیں آزاد کشمیر کو، کالز اٹ آزاد کشمیر۔ بالکل امریکہ اس کو آزاد کشمیر ہی مانتا ہے، یہ بالکل خبر آپ کی صحیح ہے، اس کے اوپر ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ اور وہ جب بھی آئیں گے وہ آزاد کشمیر ہی کہیں گے۔ اب اس کے اوپر آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ٹویٹر ڈراپ انکریکٹ میپ فرام اٹس ویب سائٹ ایمڈ کال فار ایکشن۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ گوگل نے گوگل کا میپ جس نے لیا ٹویٹر نے، اس میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، تو مینٹلی طور پر تو وہ قبول کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ہمارا ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس بات کو آپ کو ماننا تو پڑے گا۔ اب آپ کو مینٹلی طور پر وہ پریپیئر کر رہے ہیں، جو کارڈ ہے، جو دنیا ہے، وہ مینٹلی طور پر انڈیا کو پریپیئر کر رہی ہے کہ آپ ٹو بی ریڈی، آپ سے کشمیر آپ کا رہ نہیں سکتا۔ اکسائی چین ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر آپ سے چلا جائے گا۔ اچھا، بہرحال آگے چلتے ہیں ان خبروں پر۔ کیا میں آپ کو بولوں اس کے اوپر؟ وہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کا ہدف دنیا کی طاقتور ترین ایٹمی قوت بننا ہے۔ کیم جونگ ان، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں عام و خاص ایٹمی پاور نہیں بنوں گا، میں بنوں گا خاص ایٹمی پاور۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ رکنے والا نہیں ہے، وہ آگے بڑھنے والا ہے۔ ایک عجیب و غریب خبر آئی ہے مگر وہ بریکنگ نیوز ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی منڈے کو ہم نے کور کیا کہ بیلاروس کے وزیر خارجہ جو اپنے ہم منصب ہیں، ان کے برابر کے منصب کے ہیں روس کے، ان سے وہ ملے اور سرگئی لاروف، اور ان سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشگوار ملاقات تھی، ہنستے مسکراتے دونوں ملے بھائیوں کی طرح۔ ان کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، جو وزیر خارجہ ہیں بیلاروس کے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بارے میں کوئی معلومات وہ نہیں دے رہے کہ انتقال جو ہے وہ کیوں ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک خبر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ شرعی عدالتوں کو مانتے ہیں اور شرعی قوانین کو مانتے ہیں اور شرعی سزاؤں کو مانتے ہیں، ایسا طالبان کا بلیف ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چونکہ اس ٹائم شرعی حکومت قائم ہے اور شرعی عدالتیں قائم ہیں تو شرعی سزائیں بھی قائم ہو گئی ہیں، اور وہ ہم نے دے بھی دی ہیں۔ 19 افراد کو کوڑے مارے گئے، جس میں 10 مرد اور 9 خواتین تھیں، اور ان کوڑوں کے اوپر جو ہے
اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر انسانی ہے کہ آپ انسان کو کوڑے ماریں۔ اس کے اوپر جو ان کے وہ ہیں اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اس بات کو لے کر تھوڑا سا احتیاط کرے کہ وہ اس بات سمجھ لے کہ یہاں پر جو اسلام ہے وہاں پر شرعی طور پر ہم نے ان کو سزائیں دی ہیں، لہٰذا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ اب تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں آپ سے اسرائیل کے حوالے سے، اس کے بعد پھر اور کچھ بہت خاص خبریں ہیں، لیکن یہ خبر بہت ضروری ہے کہ اسرائیل اس ٹائم شرکت کر رہا ہے میڈیا وائز قطر کے اندر۔ قطر کے ساتھ ان کے کوئی بھی تعلقات نہیں ہیں، سفارتی تعلقات جس کو آپ کہتے ہیں نہیں ہیں، ان میں آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن قطر میڈیا جو ہے وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ذلت کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود وہ کہہ رہے ہیں، خود ان کے ٹی وی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں یا تو قطر کا فلیگ ہوتا ہے، یا بحرین کا ہوتا ہے، یا عمان کا ہوتا ہے، یو اے ای کا ہوتا ہے، سعودی کا ہوتا ہے، جس کا بھی ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ فلسطین کا جو ان کے ہاتھ میں نظر آتا ہے فلیگ، وہ نظر آتا ہے۔ یعنی کہ عوام جو ہے وہ ایک دوسرے ہاتھ کے اندر فلسطین کا میپ پکڑے رکھتے ہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وی بلانگ ٹو اسرائیل، تو وہ ہمیں جواب نہیں دیتے، وہ تذلیل کرتے ہیں۔ واقعہ بیان کرتے ہیں یہاں پر ان کے میڈیا والے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب ایک بار ٹیکسی میں بیٹھ گئے تو ٹیکسی والا پوچھتا ہے کہ ویئر آر یو فرام، ایک وہاں پر سسٹم ہے، تو کہتے ہیں ہمارے منہ سے نکل گیا کہ وی آر فرام اسرائیل۔ اس نے گاڑی روک دی اور مجھے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم آپ کو کرایہ دیں گے، آپ کو مطلب کرایہ سے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا بس یہی بات ہے، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، اسرائیل کے پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ تمہارے پیسوں کے اوپر فلسطینیوں کا خون لگا ہوا ہے، اور میں اپنے بھائیوں کا خون کیسے ریسیو کر سکتا ہوں۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے، بہت خوش ماحول تھا، اچھا ماحول تھا، کھانا بھی اچھا تھا، وہاں پر ماحول بھی اچھا تھا۔ ہم نے سیلفیز بنائی، ہم نے ہوٹل کی تصویریں لی، کہ اتنے میں جو ہوٹل کے مالک ہیں اس نے پوچھا کہ آپ بتا لو کہاں سے، ہم نے کہا اسرائیل سے ہے۔ سیکورٹی گارڈ بلا لیے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، ہمارے ہاتھ سے کیمرے لے لیے، ہم پریشان ہو گئے کہ ہم تو گئے۔ اس کے بعد کیونکہ سمندر قریب تھا، ہم نے کہا سمندر میں نہ پھینک دیں، تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے کیمروں سے ہماری تمام تصویریں ڈیلیٹ کر لی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ان کو باہر پھینک کے آؤ۔ انہوں نے ہمیں باہر پھینک دیا۔ یہ تمام صورتحال جو ہے یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور بہت تذلیل آمیز۔ جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل ہے، تو کہتے ہیں اسرائیل ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ فلسطین ہے، تو اس کو اسرائیل نہ کہا جائے، اس کو وہ کہا جائے۔ بہرحال سعودی عرب نے ایک میچ جیت کر کے اپنے بادشاہ کے دل جیت لیے ہیں، وزیر اعظم کے دل جیت لیے ہیں، اور وہاں پر جو آپ یہ لگژری ترین گاڑی، دنیا کی لگژری ترین گاڑی، جس کی مالیت پاکستان میں 9 کروڑ روپے ہے، جس کے اندر ایسے ٹائر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں چلتا کہ روڈ آیا نہیں آیا، یا قالین پہ چل رہی ہے یا پانی پہ تیر رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کا انٹیریئر بھی اپنی مرضی سے ہی آپ آرڈر کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں، بہت ساری باتیں ہیں، وہ گاڑیاں جو ہیں وہ تمام پلیئرز کو گورنمنٹ آف سعودی عرب جو ہے وہ دے گی۔ اگلی خبر شیئر کر رہا ہوں، 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بہت ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آذربائیجان میں اور ایران میں حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ ایک اضافہ ڈال دیجئے گا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پر ایران، عراق، ترکی، رشیا، شام، اپنا جو باقی امریکہ، وہاں پر صورتحال وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہاں پر آپ کو میں نے کہا تھا اس میں اضافہ کر دیجئے، آذربائیجان بھی اکٹھا ہو گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آذربائیجان ٹو پروٹیکٹ آل آذربائیجانیز انکلوڈنگ دوز ان ایران۔ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ صورتحال اچھی نہیں ہے، وہاں پر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، اور ہماری تو طلبہ وہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایران کو پرابلم کیا ہے؟ ایران جو ہے ان کو اس بات کا تانا مارتا ہے کہ آپ کیسے مسلمان ملک ہو کہ آپ کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اسی طریقے سے ایران کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی تانا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی خطرناک جا رہی ہیں، اور صورتحال کے اندر آپ ایک ملک اضافہ کر دیجئے، اس کا نام ہے، ایک اضافہ اور کر دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ترکی کا اور جو گریس ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور ترکی اور گریس اور امریکہ تینوں نیٹو ممالک ہیں، اور یہاں پر یو ایس ڈپلوائے کر رہا ہے MQ-9 ڈرونز گریس کے اندر 1 سال کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں خطرہ نہیں ہوگا، تم پہ اگر کوئی اٹیک کرے گا تو خطرہ نہیں۔ خطرہ کس سے ہے؟ اس کو گریس کو خطرہ کس سے ہے؟ 2 ممالک سے خطرہ ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے، ایک ترکی اور ایک رشیا۔ رشیا
غلطی سے کر سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اور جو ترکی ہے وہ بول بول کے کر بھی سکتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو جزیرے ہیں ان کا تنازع ہے وہاں پر, تو صورتحال بڑی نازک ہے وہاں پر بھی. یعنی کہ اس ٹائم یورپ جو ہے وہ سردیوں کو لے کر, بجلی کو لے کر, گیس کو لے کر, مہنگائی کو لے کر, وغیرہ وغیرہ کو لے کر پریشان ہے. ترکی کو لے کر, ترکی کے 2023 پروگرام کو لے کر, رشیا کو لے کر اور رشیا کے مزاج کو لے کر بہت پریشان ہے, کیونکہ یہاں پر نیٹو بھی ہے, یہاں پہ یورپی یونین بھی ہے, یہاں پر امریکہ بھی ہے, رشیا بھی ہے, اور رشیا کا جو رشیا کے پاس اکوپمنٹس ہیں وہ اتنے بھیانک ہیں کہ میں کسی ایک ویڈیو میں ان کو نہیں شیئر کر سکتا. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو رشیا کے پاس اکوپمنٹس موجود ہیں, وار اکوپمنٹس, وہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سمپل بتا رہا ہوں, امریکہ, چائنا, کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور اللہ کرے کہ وہ نوبت نہ آئے. بس اب ہم اتنا پہ روکیں گے یہاں پر. اللہ کرے کہ وہ نوبت نہ آئے کہ رشیا کو غصہ آئے اور رشیا جو ہے اپنا بیگ کھول لے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.